اور تیسرا جو پتہ نہیں چل رہا وہ ان فوجیوں کو ہی زیادہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا اس جگہ پہ اس وقت، ایون کہ پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے خود ہی وہ جو بیچارے بچے جاں بحق ہو گئے تھے اسی وقت یا زخمی ہو گئے تھے تو انہوں نے اسے کرٹن آف کیا۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی دل خراش چیز نہیں جانی چاہیے۔ تو اگر آپ وہ سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دردناک ہے، بڑی افسوسناک ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے معذور ہوئے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہوئے ہیں۔ ایک باپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، ایک بچی اس کی اسی وقت دنیا فانی سے پوچھ کر گئی، دوسری یہاں پر آئی تو چل بسی، تیسرا اس کا بچہ ہے، اس کی بھی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ تو جس شدت کا وہ دھماکہ تھا تو قدرت ہی بچاتی ہے، قدرت ہی زندگی دیتی ہے، لیکن وہ جو نوعیت ہم نے دیکھی اور جو بس کی حالت تھی تو اسی سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس قدر شدت والا یہ دھماکہ تھا۔ تربت میں پہلی دفعہ فورسز نے ڈرون کے تھرو جو آئے تھے حملہ آور، غالباً بی ایل ایف کے لوگ تھے، ان کو کیا کہتے ہیں سرچ کیا مسلسل، اور پھر ادھر سے اپسی گئی مقابلہ ہوا اور 2 وہ مارے گئے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس طرح آزاد نہیں ہے جس طرح سندھ کا یا پنجاب کا، پھر اسی طرح خیبر پختونخوا کا بھی اتنا آزاد نہیں ہے، لیکن بلوچستان والا تو بالکل ہی۔ بلوچستان میں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں یا آرمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خطہ ہے، جنگ زدہ خطہ ہے، تو ہمیں اپنے طریقے سے چیزیں ڈیل کرنا پڑتی ہیں، یہ وہ۔ میں وہی لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں اب کیا کہوں، میں کور کمانڈر تھا، ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ تھے، اور اس وقت کے پولیس یا باقی اداروں نے یا انٹیلیجنس اداروں نے جو آپ کو بلوچستان دیا تھا وہ کہاں گیا؟ مطلب اس سے سخت کنڈیشن تھی، کہہ رہے تھے ترانہ پڑھنا مشکل تھا، جھنڈے پاکستان کے جلائے گئے، لیکن گیا 2 سال میں سچویشن سیٹ کر دی، مور دین 40% حالات نارمل کر دیے، لوگوں کو قومی دھارے میں لائے، روزگار دیا، سب کچھ کیا۔ وہ بلوچستان کہاں گیا ہے؟ وہ جو قیادت تھی ان کے سٹیک تھے، تو قوم پرست کا کہیں نہ کہیں سٹیک ہے، ہم اختر جان سے لا کے اختلاف کریں اس کے سٹیک ہے، ہم پشتونخوا والوں سے یا جمعیت سے لا کے اختلاف کریں ان کی سٹیک ہے۔ اسلام میں چوری مرد کرے خاتون کرے سزا برابر ہے، تو وہ جو خلیفہ سعد تھے انہوں نے فرمایا کہ یار میں کیسے اس کا جو ہے نا ہاتھ کاٹوں، جب میں اس کو پراپر کچھ دے ہی نہیں رہا، میں نے اس کو ساری سہولیات میرے دور حکومت میں اس کو مل رہی ہوتی، اس کے بعد اگر یہ چوری کرتا تو یہ چیز اس پر ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے اگین جو کل خضدار میں ثانیہ ہوا، آرمی پبلک سکول کی ایک بس تھی جو سٹوڈنٹس کو اٹھا کے جا رہی تھی کینٹ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، مطلب انٹر ہونا تھا وہ تھا اسی حدود میں، لیکن باہر سے اٹھاتے ہوئے جا رہی تھی، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سویلین بھی اس میں پڑھتے ہیں، فوجیوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس میں اکثریت سویلین کی ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو اس بارے میں ابھی تک مختلف کلیم کیے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کل وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ مواد بس کے اندر تھا تو یہ پھٹا۔ اچھا، دوسرا جس جانب زیادہ دماغ بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خودکش تھا اور اس کے پاس بھی گاڑی تھی، گاڑی سے گاڑی ٹکرائی، کیونکہ جتنی دور وہ بس گئی ہے وہ چھوٹے موٹے بارود سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اور تیسرا جو پتہ نہیں چل رہا وہ ان فوجیوں کو ہی زیادہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا اس جگہ پہ اس وقت، ایون کہ پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے خود ہی وہ جو بیچارے بچے جاں بحق ہو گئے تھے اسی وقت یا زخمی ہو گئے تھے تو انہوں نے اسے کرٹن آف کیا۔ اور آج بی بی سی کی سٹوری تھی سینئر صحافی کاظم مینگل صاحب کی، تو اس میں منشن کیا تھا کہ
وہاں جو آس پاس دکانوں والے تھے یا باقی تھے تو ان سے بھی موبائل چھین لیے گئے۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی دل خراش چیز نہیں جانی چاہیے۔ تو اب اگر آپ وہ سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دردناک ہے، بڑی افسوسناک ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے معذور ہوئے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہوئے ہیں۔ الغرض وہ کیا کہتے ہیں کہ بس کل اتنی کوئی شدت اس میں تھی کہ وزیر اعظم کو بھی آنا پڑا، فیلڈ مارشل جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کو بھی آنا پڑا۔ تو یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کی ہر حوالے سے ہر جگہ سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے تو جوڑ لیا کہ بھائی یہ انڈیا نے ہی کرایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی کل جب یہ ہوا اس کے بعد انڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ انڈیا گو کہ اس چیز سے انکاری ہے کہ بھائی ہم نے نہیں کرایا یا یہ یا وہ، لیکن وزیر اعلیٰ سے جب یہی سوال کیا گیا کہ ابھی واقعہ ہوا ہے، کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں تو آپ کو کیا پتہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ جو 10 مئی کو ہزیمت اٹھانا پڑی انڈیا کو، تو وہ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ ہمارے پاس ایسی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ وہ اپنے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں یا ان کے فنڈڈ ہیں تو ان کے تھرو ایسی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا وہ نہیں تھا کہ اس لیول تک وہ گریں گے اور چھوٹے بچوں کو، معصوم اور مظلوم لوگوں کو نشانہ بنائیں گے۔ بس میں بتایا جا رہا ہے 34 سے 36 لوگ تھے، اب تک جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 6 ہے، غالباً 4 اس میں بچے ہیں، 2 جو سپورٹنگ سٹاف ہے وہ ہے۔ تو کل جب آرمی چیف صاحب وزیر اعظم آئے انہوں نے عیادت بھی کی، ان لوگوں کو شفٹ کیا گیا CMH، تو پھر بریفنگ بھی دی گئی ان کو، وزیر اعلیٰ بھی تھے، کور کمانڈر 12 کور راحت نسیم صاحب کی جانب سے ان کو بریف کیا گیا۔ آج CTD خضدار زون جو ہے وہاں پہ اس نامعلوم کے خلاف غالباً مقدمہ بھی درج ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن کیونکہ جس طرح میں نے کہا صحافیوں کو نہیں چھوڑا گیا، تو اس طرح ہم ڈیٹیلز رپورٹ تو خود جا کے انفارچونیٹلی نہیں لے سکے۔ کمشنر کوئٹہ ڈویژن حمزہ شفقات نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ بھائی ایک باپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، ایک بچی اس کی اسی وقت دنیا فانی سے کوچ کر گئی، دوسری یہاں پر آئی تو وہ چل بسی، تیسرا اس کا بچہ ہے، اس کی بھی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ تو جو جس شدت کا وہ دھماکہ تھا، تو قدرت ہی بچاتی ہے، قدرت ہی زندگی دیتی ہے، لیکن وہ جو نوعیت ہم نے دیکھی اور جو بس کی حالت تھی، تو اسی سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس قدر شدت والا یہ دھماکہ تھا۔ تو بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ کیا بلوچستان میں بڑا گرینڈ آپریشن ہوگا، کیا ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ نے کل کہا کہ نہیں، سچ کوئی وہ نہیں ہے، بڑا آپریشن ہوگا لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ایک کے خون کے قطرے کا حساب لیں گے اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، پچھلے بھی جو واقعات ہوئے ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے، لیکن ہماری بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم وہ ڈیٹیلز اس طرح سامنے نہیں آ پاتی۔ تو اب کہہ رہے ہیں اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں ویسے بھی ٹینشن چل رہی ہے۔ جو انڈیا کے ساتھ ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب وہ کوشش کرے گا، جو بھی مطلب نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، اب ان کو سپورٹ کرنے کی وہ بھرپور کوشش کرے گا۔ پہلے وہ جو چیزیں دینے سے اجتناب برتتا تھا، اب وہ چیزیں دے گا۔ اب مجھے جو لگتا ہے مستقبل میں انفارچونیٹلی دونوں اطراف سے، ادھر سے فورسز والے عسکریت پسندوں پر، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ تربت میں پہلی دفعہ فورسز نے ڈرون کے تھرو جو آئے تھے حملہ آور، غالباً BLF کے لوگ تھے، ان کو کیا کہتے ہیں سرچ کیا مسلسل، اور پھر ادھر سے FC گئی، مقابلہ ہوا اور 2 وہ مارے گئے۔ تو ڈرون کا اس لیول پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر انڈیا ساتھ دیتا ہے، اور انڈیا آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی وغیرہ یا IT میں تو 60s میں جواہر لال نہرو کے دور میں انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ
آئی ٹی کی دنیا میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو ہر طرف سے انگیج کرنے کی، اور اگر وہ عسکریت پسندوں کو دے دیتے ہیں ڈرون اور پھر پورا میکانزم وہ کرتے ہیں، تو یہ پھر دونوں اطراف سے ہی مطلب یہ جنگ اب جو روڈ پر آنی تھی آ چکی تھی، یا دوسرا حساب کتاب تھا کہ اس کو اس طرح ٹیکل کیا جائے گا، تو اگر یہ ڈرون میں چلی جاتی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم میں چلی جاتی ہے، تو یہ مزید شدت والی ہوگی، اور یقیناً اس کے توڑ ہوں گے۔ ابھی آپ ڈرون جو آپریٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حساس اس پر وہ نہیں جا سکتا، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں اگر اسرائیل کی سپورٹ بھارت کو ہے، بھارت کی شدت پسندوں کو ہو گئی، تو پھر یہ اس کا توڑ بھی نکال لائیں گے۔ تو خدا نہ خواستہ ایک دو بھی ایسے اٹیک ہوتے ہیں اسلحہ ڈیپو پہ یا کہیں اور مین جگہوں پر، اور ہائی آفیشلز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جنگ کی نوعیت بڑی بدلتی جا رہی ہے۔ ابھی بی ایل اے نے وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کو جو یرغمال کیا اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی، اور وہ دکھا رہے ہیں کس طرح وہ پلان بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح کا پلان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو بی ایل اے والے بھی ایسے ہی پلان کر رہے ہیں، ایسے ہی نقشہ بنایا ہوا ہے جیسے فوج والے بناتے ہیں۔ تو کیونکہ اکثریت لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، تو بی ایل اے میں جو ان کو ٹرین کرنے والے لوگ ہیں، یا ایک بڑا نام ہے، وہ ایکس آرمی آفیسر ہے رحمان گل، وہی ان کو ٹرین کرتا ہے۔ بشیر زیب کے بعد شاید بڑا لیڈر وہی ہے، اور اگر وہ پہلے بشیر زیب سے پہلے مارا جاتا ہے یا تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر بشیر زیب چلا گیا، سائیڈ لائن ہو گیا، تو دوسرا جو قیادت سنبھالے گا وہ رحمان گل ہی ہوں گے، کیونکہ وہ بشیر زیب کے بعد فیورٹ وہی ہیں۔ کیونکہ جو بشیر زیب تھے یہ اسلم بلوچ کے کافی قریب تھے، تو اس طریقے سے وہ یہ تھا، تو کمانڈنگ ان کی تھی، وہ شروع سے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد پھر رحمان گل ہے، تو یہ ایسی ان کی مطلب ہیرارکی ہے کہ یہ پلان طریقے سے چلتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ اب اسلم بلوچ کی تھی، اس نے خودکش کے لیے اپنا بیٹا بھیجا تھا۔ اس کے بعد اب بشیر زیب آیا، اس نے اس انٹینسٹی کو مزید اوپر لے گیا۔ شروع اس نے کیے، لیکن اس نے تو پھر اخیری کر دی، پھر فیمیلز کا آ جانا، فیمیل کو سوسائڈر بنانا، پھر روڈوں پر لے آنا، تو اس کی وہ زیادہ ایکسٹریم والی ہے۔ تو اس کے بعد جب ملٹری کا، فوج کا دماغ جب فوج سے ٹکرائے گا، پھر وہ ایک الگ قسم کی جنگ ہوگی، وہ کیونکہ وہ بھی میجر کرنل لیول تک کا، ابھی ہوتا تو شاید بریگیڈیئر ہوتا، اس لیول کا وہ ہے اور سب چیزوں سے گزرا ہوا ہے، تو وہ پلاننگ ٹو پلاننگ وہ ایک دوسرے سے، ظاہری بات ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ یار فوج کیسے پلان کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے دراصل انہی سے سیکھی ہوئی ہیں کہ وہ پہلے فوج میں تھے، پھر فوج سے اس طرف چلے گئے۔ اس طرح ایسے بھی نام اور بھی ہیں جو فوج سے وہاں چلے گئے۔ غالباً سکندر نام ہے، اس کو دوبارہ فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا، اس کو گولی لگی تھی، وہ پنجاب گیا تھا علاج کرانے، وہاں پھر انٹیلیجنس نیٹ ورک گیا، اس کو پکڑ گیا۔ تو ایسے ہی کدو کا شاید نام اور بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی ایسا نہیں ہے، یہ ان سے گئے ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی نفسیات۔ تو جب وہ اللہ کرے کوئی ایسا حل نکلے، وزیر اعلیٰ صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ کردوں نے 42 سال بعد ترکی میں جو ہے نا اسلحہ رکھ دیا ہے اور ڈیموکریٹک وے میں آ گئے ہیں، تو میں ان کی، یا بی ایل اے ہے، بی ایل ایف کی منزل بھی یہی دیکھ رہا ہوں، تو بعد میں آنے سے پہلے بہتر ہے آپ ابھی آ جائیں۔ لیکن خیر، ابھی یہ بہت لمبی جنگ ہے، اور پھر مختلف گروپس ہیں یہاں پہ۔ بی ایل اے کے 2 گروپس ہیں، بی ایل ایف ہے، پھر بی آر اے ہے، پھر بی این اے ہے، تو مطلب ان کے بڑے لاتعداد گروپ ہو گئے ہیں، ابھی ان کو اوپر ہاتھ رکھنے والے بھی بہت ہیں۔ تو سچویشن اتنی ایزیلی نہیں ہے، انٹرنیشنل فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ میں سن رہا تھا ایک کہ بلوچستان کے لوگوں، وہ جتنی ریسپیکٹ یا عزت کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ اس سے بڑھ کے ان کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، مان دیتے ہیں، اور ان کے دور کو تاریخی طور پر بلوچستان میں یاد رکھا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر جنجوعہ صاحب، وہ بعد میں قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے،
وہ ان کو سن کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کوئی کور کمانڈر ریٹائر ہے یا فوجی افسر ہے. وہ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں, ریشنل بات کرتے ہیں, تھوڑا چیزوں کو مطلب دونوں زاویوں سے دیکھتے ہیں. اور ان کی ایک وہ ہے کہ وہ کھل کے اس طرح بات نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہمارا یا لب و لہجہ ایسا ہے یا پھر ہم حالات کے اتنے مارے ہوئے ہیں کہ ہم بہت تلخ باتیں کر جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہتے. ہم شاید حالات سے ایسے گزر رہے ہیں کہ بلوچستان میں تقریباً ہر دوسرا بندہ کہیں نہ کہیں سائیکالوجیکل طور پہ ایفیکٹ ہوا ہے اس جنگ سے یا ہو رہا ہے. تو بدقسمتی سے جتنی بھی ہم گریس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں الفاظ کے چناؤ میں یا لہجوں میں, تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وجہ حالات ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کوشش ہم اپنی بھرپور کر رہے ہیں, لیکن مسلسل جب اس چیز سے گزرنا پڑ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے اس سے یاد آیا کہ بورڈ آفس کے ایک آفیسر تھے, تو ان کا بچہ چلا گیا تھا کسی عسکریت پسند تنظیم میں. تو بعد میں جو اداروں والوں نے اس کے پیچھے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان سے انگیج ہے, لے گئے, پتہ ہی ہمیں نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں, ان کو کسی طرح لے جاتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, ٹریپ کرتے ہیں, وٹ ایور آپ اس کو نام دیں, تو یہ ہو جاتا ہے. اس پر پھر کیا ہوا کہ وہ سیکیورٹی فورسز کا بار بار آنا, مطلب چیکنگ کرنا, تنگ کرنا. تو وہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا, جو پانی کی ٹینکیاں تھیں نا ان کو گولیاں مارتے تھے. وہ ایک ٹارچر یا نفسیاتی دباؤ دینے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے. تو وہ جو آفیسر تھے بڑے کہتے ہیں کہ اتنی عمر نہیں تھی, 3-4 مہینوں میں ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بڑی بیڈلی افیکٹ ہوئی, ان کے بال سفید ہو گئے. تو جب تکالیف آتی ہیں تو انسان پہ آدھا بھی نہیں رہتا. تو بلوچستان والوں میں بھی یہی آپ دیکھو گے ہر حوالے سے, بیماریاں یہاں, ٹینشنیں یہاں, وہ کیا کہتے ہیں جذباتی پن یہاں. تو یہ تمام چیزیں جو سوشل سرکمسٹانسز ہیں انہی کی بیس پر آتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں ابھی بھی فیصلہ ساز جو ہے بلوچستان میں, ہمیں کچھ چیزیں اب کھل کر کہنی ہوں گی, بتانی ہوں گی. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس طرح آزاد نہیں ہے جس طرح سندھ کا یا پنجاب کا. پھر اسی طرح خیبر پختونخوا کا بھی اتنا آزاد نہیں ہے. لیکن بلوچستان والا تو بالکل ہی. بلوچستان میں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں یا آرمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خطہ ہے, جنگ زدہ خطہ ہے, تو ہمیں اپنے طریقے سے چیزیں ڈیل کرنا پڑتی ہیں, یہ وہ. تو جو بھی حکومت آتی ہے بلوچستان تو یار لوگوں کے ہی حوالے ہوتا ہے, باقی پھر چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ, پھر ان کی مرضی ہے کون آئے کون نہ آئے. تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو ڈکٹیٹرشپ بھی اچھی نہیں ملی. چلو ہم کہتے ہیں جیسا بھی آپ بدلا لا رہے ہیں ترجیحات تو اچھی ہونی چاہیے نا. آپ کو اگر قوم پرست پسند نہیں ہے یا دوسرا کوئی عسکریت پسند ٹائپ کی سوچ والا ہے وہ نہیں پسند, آپ چن کے اپنا بندہ لا رہے ہیں نا کہ یار اس کی یہ فیور کرنی ہے, اس کو یہ سپورٹ دینی ہے. باقی دنیا نے یا پاکستان نے تو اب دیکھا فارم 47, بلوچستان میں تو عرصہ دراز سے یہ چیزیں چلتی آ رہی تھیں. ہر الیکشن میں سوالیہ نشان بہت بڑے لیول پر تھے. لیکن بس کیا کریں کہ یہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں پہلے ہی بہت کم آزادیاں ہیں, بلوچستان اور وزیرستان میں آ کے وہ مزید محدود ہو جاتی ہیں. تو جو ان کے لائے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں یا ان کا جن پہ دست شفقت ہوتا ہے وہ ان سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں. میں وہی لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں اب کیا کہوں, میں کور کمانڈر تھا, ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ تھے, اور اس وقت کے پولیس یا باقی اداروں نے یا انٹیلیجنس اداروں نے جو آپ کو بلوچستان دیا تھا وہ کہاں گیا. مطلب اس سے سخت کنڈیشن تھی. کہہ رہے تھے ترانہ پڑھنا مشکل تھا, جھنڈے پاکستان کے جلائے گئے, لیکن گیا 2 سال میں سچویشن سیٹ کر دی. مور دین 40% حالات نارمل کر دیے, لوگوں کو قومی دھارے میں لائے, روزگار دیا, سب کچھ کیا. وہ بلوچستان کہاں گیا ہے یہ سوچنا ہوگا. یہ آرمی چیف کو سوچنا ہوگا, DGISI کو سوچنا ہوگا, DGC جو یہاں کافی عرصہ خدمات دے کے گئے ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہے وہ بلوچستان کب آئے گا, لوٹے گا. اور یہ جو کور کمانڈر ہیں موجودہ والے, ان کو بھی میں کسی حوالے سے کم نہیں سمجھتا. معقول آدمی ہیں, ٹھیک کو ٹھیک کہتے ہیں, غلط کو غلط کہتے ہیں کافی حد تک. مطلب جرنیلوں کی نسبت, ہم اور آپ کی نسبت نہیں. جو فوج کے اندر کوئی اتنا وہ کرے بڑی بات ہوتی ہے. تو لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو شاید وہ قیادت, سیاسی قیادت اس طرح نہیں ملی.
وہ جو قیادت تھی ان کے سٹیک تھے. تو قوم پرست کا کہیں نہ کہیں سٹیک ہے. ہم اختر جان سے لا کے اختلاف کریں اس کے سٹیک ہے. ہم پشتونخوا والوں سے یا جمعیت سے لا کے اختلاف کریں ان کی سٹیک ہے. یہ آپ نون پی پی میں چند لوگوں کا جن کا 1000 ووٹ بھی پورا نہ ہو یار لوگ اس کو سپورٹ کریں وہ پھر اسمبلیوں تک پہنچائیں سوالیہ نشان ہوں ان کے مینڈیٹ پہ. پھر وہ کیا ہے وہ خود نہیں جا سکتے. ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے جیتے ہوئے ہیں. ان کے کیا ہے آج تک یہ چیزیں لٹک رہی ہیں عدالتوں میں. تو پھر وہ کیا کچھ ٹھیک کریں گے. اگر قیادت ہوگی نا عوام سے وہ جواب دہ بھی ہوتی ہے. اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی جو فوجی قیادت تھی ایک دوسرے کی ان کی ٹیون مل گئی تھی. سمجھتے تھے ایک دوسرے کو. وہ جو سیاسی بندہ ہوتا ہے کیونکہ فوجی نے کا تو ایک بینڈ ہے وہ تو دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے ایسے کرنا. سیاسی بندہ اس کا ہر زاویہ دیکھتا ہے ہر وے دیکھتا ہے. پھر وہ کوئی معقول راستہ نکالتے ہیں. یہاں والی اب جو ہماری قیادت ہے وہ تو ہر وقت یہی ہے آپریشن مار دھاڑ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی آپ کریں آپ مار دھاڑ بھی کریں آپ آپریشن بھی کریں لیکن آپ کچھ آئیڈیل وہ تو دیں. میں پچھلے دنوں بھی سن رہا تھا کہ دور خلافت میں یہ ہوا کہ ایک بندے کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اسلام میں چوری مرد کرے خاتون کرے سزا برابر ہے. تو وہ جو خلیفہ صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ یار میں کیسے اس کا جو ہے نا ہاتھ کاٹوں جب میں اس کو پراپر کچھ دے ہی نہیں رہا. میں نے اس کو ساری سہولیات میرے دور حکومت میں اس کو مل رہی ہوتی اس کے بعد اگر یہ چوری کرتا تو یہ چیز اس پر ہوتی. اب جب میں اس کو چیزیں پوری نہیں کر پا رہا ہوں بہت زیادہ کمی ہے تو یہ سزا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو بلوچستان میں بھی آپ روزگار دیں حالات معمول پر لائیں لوگوں کو عزت دیں یہاں کے مائنز اور منرلز پہ پہلا حق ان کا تسلیم کریں. اس کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ یار یہ تو ہاں سب چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ باوجود یہ اس راہ پہ ہیں اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں پھر آپ آپریشن کریں. پھر آپ وہ کریں کہ یہ دیکھو ہر چیز ان کو ملی ہے لیکن یہ بندوق کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں. پھر تو بنتی ہے ایک بات. لیکن جب روزگار مل نہ رہا ہو وزیر اعلیٰ صاحب کانٹریکٹ پہ کچھ پوسٹیں دے کے ایسے احسان جتا رہے ہوں اور بار بار اسی کا تذکرہ ہو تو یہ بہت کم ہے بہت کم ہے. بارڈر آپ نے بند کیے ہوئے ہوں جس میں 35-40 لاکھ لوگ براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے مستفید ہو رہے تھے. آپ لوگوں کے ٹوٹل ملازم 4 لاکھ سے کم ہیں. تو آپ نے جو ملازمتیں بھی دی ہیں میکسیمم کتنی دی ہوں گی 11-12 ہزار اور آپ کی 70% سے زیادہ شاید یوتھ ہے اور ہر ایک ڈیزرونگ ہے. یہاں کتنے کوئی ہوں گے خاندانی رئیس. یہاں پہ ہر گھر والے کو آج تو مہنگائی اتنی ہے کہ گھر میں سے ہر بندے کو کوئی ملازمت ہوگی تو کچھ ہوگا. تو کیا یہ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہیں یا مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی. ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے ہمارے پاس روزگار کے وسیلے نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اور اکنامک زون نہیں ہے. تو یہ بارڈر تھا اور یہ روزگار یہ سرکاری وہ ہے. ان دونوں میں ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے. بارڈر ہم نے بند کر دی ہے. تو مہربانی کر کے اس کا کوئی معقول راستہ اس کو ریگولیٹ کرے لیکن بند کر دیں گے تو مزید ہم اس چیز کو بڑھاوا دیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ پشین میں قلعہ عبداللہ میں مقامی لوگ عسکریت پسندوں کو جوائن کر رہے ہیں. بلوچ بیلٹ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف ان کو یہ ملی ہوئی ہے. پشتون بیلٹ میں پھر ٹی ٹی پی ہے. پہلے شاید یہ ٹی ٹی آئی میں بھی تھے لیکن اب جو یہ یوتھ ہے وہاں کی پہلے یہ کرتے تھے کہ یار ٹی ٹی پی کے کوئی آتے ہیں یا یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں نشانہ بناتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو یا دوسروں کو تو یہ خیبر پختونخوا کے یا وزیرستان کی کسی جگہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اب وہاں کے لوگ نشانہ بن رہے ہیں اور وہیں سے ہی ان کا تعلق نکل رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سید لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جوائن کر رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ لائن تو ہے. اس طرح ابھی یہ خزدار والی لائن میں ٹی ٹی پی نے یہاں کا رخ بھی کر لیا ہے. جو چوکی پر مارے گئے تھے سیکیورٹی فورسز والے تو غالباً پولیس والے تھے تو وہ ذمہ داری قبول کی تھی ٹی ٹی پی نے. حالانکہ پہلے ادھر ایسا نہیں ہوتا تھا. تو یہاں اس کا مطلب ہے ٹی ٹی پی نے اپنی رینج بڑھا لی ہے. اب وہ اس سائڈ پر بھی ہے. اور دوسرا یہ
کلات جب یعنی اسپیشلی سوراب ہو گیا، مستونگ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خزدار، یہ والا جو بیلٹ ہے اس میں ان کی شاید کافی آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جھکاؤ ہے مذہب کی جانب زیادہ. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 سیٹیں ہیں ادھر کی، تو اس میں سے جو 2 سیٹیں ہیں وہ جمعیت لے گئی. ابھی مطلب مستونگ والی گو کہ نواب اسلم کا اپنا ووٹ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جمعیت کا بھی یہاں کافی ووٹ اس کو پڑا تو جیتے. نواب اسلم وہاں جمعیت سے آ گئے ہیں، ادھر سے میر یونس عزیز زہری جمعیت سے آ گئے ہیں، اور میر ظفر زہری صاحب جو ہیں وہ وہاں سے جمعیت سے آ گئے ہیں. تو یہاں پہ جمعیت کا وہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مذہبی ٹینڈنسی ہے. تو ایسی چیز کو جو ونگ ہوتا ہے، مطلب جو عسکری ونگ ہے، اس کو ایسی گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے. تو شاید اس کو یہ چیز مکران میں نہیں ملی، رخشان میں نہیں ملی، لیکن یہاں اس کو مل رہی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا چیزوں کو کہ یوتھ کو کیسے انگیج کریں. اگر آپ یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے تو دوسرے والے انگیج کریں گے. اب یہ اسلام آباد اور راول پنڈی کو سوچنا ہے کہ اس نے یوتھ کو کیسے انگیج کرنا ہے. درمیان میں سلسلہ چلا تھا جرگے سسٹم ادھر ادھر، یہ ایک اچھا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کور کمانڈر ہے، IGFC ہے، اس کو نیچے لیول پر بھی ہے، لیکن اس کو مستقل بیس پر ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب سب سے اہم یہ ہے کہ ابھی اے ایریا کر دیا، لیکن ہم نے کیا ہے کہ لیویز جو نہیں کیا پولیس کر پائے گی، ڈیفینیٹلی نہیں کر پائے گی. جو کام FC نہیں کر پائی وہ پولیس کے بس کی بھی بات نہیں ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے تجربے کرنے ہوتے ہیں، ہم نے گراؤنڈ وہ نہیں دیکھنی ہوتی ہے. پہلے لیوی سے لے جاتے تھے، اب پولیس سے لے جائیں گے. اگر نہیں دیں گے پولیس والے مارے جائیں گے. اب بیچارہ ایک چوکی پہ 5 لوگ بیٹھے ہیں، ادھر سے 50 لوگ آتے ہیں، تو کیا کریں. تو ڈائنامکس بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں. یہ بلوچستان کا اتنا بڑا رقبہ ہے، اس کو کائنیٹک وے میں نہیں قابو کیا جا سکتا جب تک عوام مقامی لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے، ان کو گلے سے نہیں لگائیں گے، ان کے شکوے شکایات نہیں سنیں گے. تو یہ ہوگا. میکسیمم کتنا گھر ہوگا؟ 1 لاکھ گھر ہوگا. 1 لاکھ گھر میں کتنے یہاں پر یہ چیزیں ہیں؟ جہاں جہاں شورش ہے آپ وہاں انگیج کرنے کی کوشش کریں. اچھے سے اچھا افسر بھیجیں، اچھا DC بھیجیں، اچھا AC بھیجیں، اچھا SP بھیجیں. لیکن اگر ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے MPA کو کرپٹ سے کرپٹ DC چاہیے، کرپٹ سے کرپٹ SP چاہیے، تو وہ یہی ہوگا. اب اس میں وزیر اعلیٰ بھی کر رہا ہے، سیکٹر کمانڈر بھی کر رہا ہے، تو ایسے تو پھر نہیں ہوگا نا. کم سے کم ہم کہیں تو میرٹ رکھیں. جب یہ نہیں رکھیں گے، اب DC نہیں جا کے کام کرنا ہے، SP نہیں جا کے کام کرنا ہے. جب وہ وہاں جائے گا چیک پوسٹوں کی کمائی کے لیے، تو پھر حالات سیٹ ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور آل فقدان بیڈ گورننس ہے. بیڈ گورننس سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمیں اپنے تھانہ کلچر چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنا گورننس ماڈل چینج کرنا ہوگا، ہمیں اچھے افسران کو وہاں پہ ڈیپیوٹ کرنا پڑے گا. اگر جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، زیرا وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا افسر، ایک ہوتا ہے وہ کیا آپٹیمسٹک، پریشر برداشت کرنے والا اور چیزوں کو پرکھنے والا. ہمیں ایسے افسر چاہیے. تو آپ اچھے افسر دیں گے، اچھے حالات ہوں گے. جب آپ کماؤ لوگ دیں گے تو پھر میرے نہیں خیال کہ اب وہ کمائی وزیر اعلیٰ کو آ رہی ہے. میرا نہیں خیال وہ چیک پوسٹ کی کمائی جو ہے نا وہ سیکٹر کمانڈر کو یا سیکٹر کمانڈر آفس کو جا رہی ہوگی کہ وہ اس حد تک انوالو ہوں گے. وہ جائے گی اس DC کو یا اس رسالدار کو یا SP کو یا وہاں کا جو MP ہے اس کو. تو کیوں آپ اس لیول تک وہ کرتے ہیں؟ ایک بندے کی وہ خوش کرنے کی خاطر آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے نا مایوس کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے اچھی رپورٹس ہوتی ہیں، اچھے لوگ ہیں اس سسٹم میں، آج بھی اچھے لوگ ہیں جو سسٹم کو ٹھیک رہا ہے، لیکن ہم ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں. ہمارا سسٹم بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. میں جتنا بھی کہوں، میرے کہنے میں لاکھ اچھا کہوں، جب میرے کہنے سے نہیں ہوگا، زمینی حالات ہمیں دیکھنا پڑیں گے. تو ان سے ٹیکل کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا. مقامی لوگ جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو کوئی بھی وہ وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہوگا. اور جو بھی عسکریت پسند ہوتا ہے وہ اس وقت تک چل پاتا ہے جب مقامی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے. جب آپ عوام کو خوش کر لیں گے تو میرے خیال میں نہیں رہے گی ان کے لیے بھی. یا تو وہ آئیں گے ہتھیار پھینکیں گے، یا سسٹم جب ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اب یہ ریڈ زون کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسی پیراہے میں
چلانا چاہتے ہیں بلوچستان یا کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں اور عوام کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، وہ بلوچستان کو صرف منرلز میں نہیں دیکھتے، سیکیورٹی معاملات میں نہیں دیکھتے، بلکہ یہاں کوئی 1.5 کروڑ انسان بستا ہے، اس کے خیالات، اس کے خواب کو بھی دیکھتے ہیں. ایسا بلوچستان چلائیں گے تو وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، بلوچستان کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن اگر وہ اپنی طرز کا چلائیں گے بلوچستان جیسے چلتا آ رہا ہے، تو بلوچستان والے تو در بدر ہیں ہی، ہٹ لسٹ پر ہیں ہی، ہر طرف سے ایفیکٹ ہیں ہی، لیکن اتنی ایزیلی یہ تمام کام نہیں ہوں گے. تو اس میں میرے خیال میں ہر ذی شعور کو سوچنا ہوگا اور فیصلہ لینا ہوگا. ہم جتنا لیٹ کریں گے اس صوبے کا اور اس ملک کا نقصان کریں گے. اور قیادت بلوچستان میں الحمدللہ کوئی 99% جو ہے نا فل ٹائم کرپٹ آئی ہوئی ہے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. کوئی ڈنڈے کے زور پر آپ کچھ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہو، وہ کہ یہاں ڈنڈا ہی مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہوگا. اگر اس طریقے سے اس منسٹر کو، اس ایم پی کو اپنا ڈی سی دو، اپنا اے سی دو، اپنا ایس پی دو، تو پھر یہ قیامت تک یہ نظام نہیں ٹھیک ہونا. ہاں دیکھتے ہیں کب تک ایسا نظام چلتا ہے. نیکسٹ اپ ٹو دیم کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور بلوچستان کو کیسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسے چلانا ہے تو ایسے سانحات کے لیے پھر ہوتے رہیں گے، پھر آپ لوگ وزٹ کرتے رہیں گے اور ہم ارمان کرتے رہیں گے. اور اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو وہاں 2013 کے بعد جو ہوا خیبر پختونخوا میں فیصلہ لیا گیا، ایسے ہی فیصلوں کی ابھی بھی توقع ہے اور امید ہے کہ ایسے فیصلے لیے جائیں گے اور کوئی اچھا رزلٹ نکالا جائے گا. انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت.